ناول عشق بسم اللہ الرحمن الرحیم از قلم حریقہ خان قسط نمبر 13 ڈونٹ کاپی وداؤٹ مائی پرمیشن۔ ذریعہ نے فون نہیں کیا، نہ ہی مہر نے۔ ان دونوں کی لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ مجھے ان دونوں کو اکیلا چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنے روم میں بیٹھی فون ہاتھ میں لیے خود سے ہی بڑبڑا رہی تھی۔ شانزے کے دروازہ نوک کرنے پر وہ ہوش میں آئی۔ وہ فیروزہ بی کے کمرے کے باہر کھڑی انہیں خود سے باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ تو سوئی نہیں اب تک؟ فیروزہ بی نے اسے حیرت سے دیکھتے کہا۔ آ جا اندر۔ شانزے ان کے سرہانے ہی آ کر بیٹھ گئی۔ وہ واپسی میں شانزے کو اپنے ساتھ ہی گھر لے آئی تھی۔ رات کا کھانا شانزے نے خود بنایا تھا۔ فیروزہ بی کے کافی منع کرنے کے بعد بھی وہ نہ مانی۔ فیروزہ بی کا کہنا تھا کہ اب آئی ہے تو کچھ دن اور ٹھہر کر جا تاکہ ذریعہ اور مہر کی شادی بھی دیکھ لے۔ پر شانزے کا کہنا تھا کہ یہ شادی کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ نہ جانے کیوں اسے اتنا یقین تھا اس بات پر۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتی رہی۔ ڈنر کے بعد وہ کافی دیر تک فیروزہ بی سے باتیں کرتی رہی۔ پھر انہوں نے اسے زبردستی آرام کرنے کے لیے دوسرے روم میں بھیج دیا، کیونکہ وہ 18 گھنٹوں کا سفر کر کے آئی تھی۔ اس کے بعد بھی وہ NGO میں تھی۔ ذرا دیر کو اس نے آرام نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ فیروزہ بی کے پاس سے اٹھ کے چلی گئی اور پھر آ کر ان کے سرہانے بیٹھ گئی۔ انہوں نے اسے گھور کر دیکھا، پھر شانزے کے سر پر ایک چپت رسید کی۔ تیرے نام کی نیند نہیں ہے؟ تجھے میں نے کہا تھا سو جا کے، تو پھر آ گئی۔ وہ اچھی خاصی برہم ہوئی تھی۔ میں سونے لیٹی تھی پر مجھے نیند ہی نہیں آئی تو میں آپ کے پاس آ گئی۔ اس نے بھی بڑے لاڈ سے جواب دیا اور ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ چلیں اب بتائیں کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہیں آپ؟ ذریعہ نے فون نہیں کیا، انہوں نے مایوسی ظاہر کرتے کہا۔ تو آپ کر لینا، شانزے نے کہا۔ پتہ نہیں سو نہ گیا ہو۔ اوہو فیروزہ بی، ایک تو آپ نے فون بھی نہیں کرنا اور پریشان بھی ہونا ہے۔ انہوں نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا، جس پر شانزے نے فوراً اپنا منہ ان کی گود میں چھپا لیا۔ بڑ بولی کہیں کی، ایک تو جب میں بول رہی ہوں کہ کچھ دنوں کے لیے رک جا تو سمجھ نہیں آ رہا، اور اوپر سے زبان چلا رہی ہے۔ شانزے اب میسنی بن کر ہنسنے لگی تھی۔ اس نے فیروزہ بی کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ یہ ڈانٹ بہت یاد آتی تھی مجھے۔ اس نے گردن اوپر کیے انہیں دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی اور ایک شفقت بھرا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرتے کہا، مجھے بھی تو بہت یاد آتی تھی۔ فیروزہ بی کا فون رنگ کرنے لگا۔ فون کی سکرین پر ذریعہ کا نام چمک رہا تھا، جسے دیکھ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ شانزے فوراً بولی، دیکھا آ گیا آپ کے لاڈلے کا فون۔ انہوں نے فون اٹھاتے کان سے لگایا تو شانزے بھی اٹھ کے ان کے فون کے قریب کان لگا کے بیٹھ گئی۔ السلام علیکم امی۔ ذریعہ کی آواز سن کر انہیں اندر تک سکون ملا تھا۔ وعلیکم السلام۔ پھر بھی انہوں نے خفگی ظاہر کرتے کہا، تجھے اب وقت ملا ہے مجھ سے بات کرنے کا۔ ذریعہ واقف تھا کہ اچھی خاصی ڈانٹ پڑنے والی ہے، اب اس لیے چپ کر کے ان کی ڈانٹ سنی۔
جب انہوں نے اپنا غصہ اتار لیا تب زریاب نے کہا، بہت کچھ ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بس وہی سوچ رہا تھا کہ کیسے بتاؤں۔ آج کا دن بہت بھاری تھا، بس یہ سمجھ لے۔ وہ مزید بات جاری رکھتا اس سے پہلے ہی فیروزہ بی نے اسے روک دیا، کیونکہ شان سے کان لگائے بیٹھی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ مہر سے متعلق کچھ بھی اسے پتہ چلے۔ میں تجھ سے کل بات کروں گی، کل آ جاؤں گی میں گھر۔ ابھی تو پریشان نہ ہو اور اب سکون کر جا کے۔ جی امی۔ وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ شانزے برابر میں ہی ہیں۔ اس نے بوجھل دل سے کہا، مہر کیا کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے؟ جی شاید سو گئی ہیں۔ وہ زریاب کی آواز سے سمجھ گئی تھی کہ ضرور کچھ ہوا ہے، پر وہ شانزے کے سامنے مہر کے راز بھی افشا نہیں کر سکتی تھی۔ آج کی رات تو ان کی بے چینی میں ہی گزرنی تھی۔ چل اب تو سو جا، پھر صبح ملتے ہیں۔ جی امی، اللہ حافظ۔ وہ اتنا پریشان اور تھکا ہوا تھا کہ اس نے شانزے کا پوچھا ہی نہیں، یا وہ جان بوجھ کے شانزے کو اوائڈ کر رہا تھا، یا شانزے اسے یاد ہی نہیں آئی۔ سارا دن، شام، رات میں فون بند ہوا تو شانزے کا منہ اتر گیا۔ اب تجھے کیا ہوا؟ فیروزہ بی نے اس کی اتری شکل دیکھ پوچھا۔ میں 2 سال کے بعد آئی ہوں، یہ نہیں کہ مجھے کہیں گھمانے لے جائیں، اوپر سے میرا پوچھا بھی نہیں کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی۔ کیسی بکواس کر رہی ہے؟ اللہ نہ کرے میرے کسی بچے کو کچھ ہو، لگاؤں ایک؟ فیروزہ بی نے اسے گھورتے کہا، چل جا اب، مجھے بھی سونا ہے، تو بھی سو جا کے۔ اس نے فیروزہ بی کو زور سے گلے لگایا اور ان کے گال پر بوسہ دیتی وہاں سے فوراً رفو چکر ہو گئی۔ فیروزہ بی کچھ دیر تو ایسے بیٹھی رہی۔ پھر زریاب کو دوبارہ کال لگائی۔ اس کا فون بجتا رہا پر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ شانزے کی محبت میں اپنے گھر آ تو گئی تھی، پر اب وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیا بات تھی جو زریاب ان سے کہنا چاہتا تھا۔ کب سے فون کر رہی ہوں، کوئی بھی فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ احسن کے کال اٹھاتے ہی مہر اس پر بری طرح برس پڑی۔ احسن جو پہلے ہی برا بیٹھا تھا، اس نے مہر کو کوئی 10 کالز کی تھی دن بھر میں، پر اس نے کال اٹھانا تو دور، میسج تک کا رپلائی نہیں دیا تھا۔ اور اب وہ احسن پر برہم ہو رہی تھی تو وہ کیسے چپ رہتا؟ اسی کے ہی انداز میں اس پر طنز کی بوچھار شروع کر دی۔ فرصت مل گئی تمہیں؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم پاکستان جا کر یہ بھول بیٹھی ہو کہ تمہاری ایک فیملی بھی ہے۔ تمہیں سارا دن فون کرتے رہو، تم اٹھاتی ہو؟ بتاؤ۔ چاچو نے تمہیں 4 کالز کی، میں نے 10، ایک بھی اٹھائی تم نے؟ تو پھر ہم اب کیوں تمہاری کالز اٹھائیں؟ چاچو بول رہے تھے آج کہ انہوں نے غلطی کر دی تمہیں پاکستان بھیج کر۔ خیر، کچھ دن ہی کی تو بات ہے، جلدی گزر جائیں گے۔ آنا تو پھر تم نے یہی ہے ہمارے پاس۔ مہر جو کب سے احسن کی باتیں سن رہی تھی، بھڑک پڑی غصے سے۔ بکواس بند کرو اپنی، بابا کہاں ہے؟ میں نے تمہاری فالتو بکواس اور ٹونٹ سننے کے لیے فون نہیں کیا جو تم مجھے سنائے جا رہے ہو۔ احسن غصے سے ببوکا ہوا تھا مہر کی زبان درازی پر۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ یہ کس طرح بات کر رہی ہو مجھ سے؟
चंद दिन हुए हैं तुम्हें पाकिस्तान गए और जुबान चलाना और बदतमीजी करना भी सीख ली तुमने। कल ही कहूँगा चाचू को तुम्हें फौरन वापस बुलाएं। मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगी। महर ने भी जले पर और नमक छिड़कते कहा। एहसन ने उसी की बात दोहराई। क्या कहा तुमने? कभी नहीं आओगी? हाँ, सही सुना तुमने, कभी नहीं आऊँगी। और बहुत जल्द मैं शादी कर रही हूँ। शादी? एहसन ने पूछा। हाँ, शादी। महर ने भी दो टोक अंदाज में जवाब दिया। एहसन के जिस्म का सारा खून गुस्से से उसके चेहरे तक आ गया था लम्हे भर में। उस ज़रियाब से खुद पर जब्त करते पूछा। हाँ, उसी ज़रियाब से। वो कितना अच्छा है। अगर मैं उसकी सिफ़तें बयान करने बैठूं तो सुबह हो जाए। वो तुम्हारी तरह नहीं है एहसन। वो मुझ पर हुक्म नहीं चलाता और ना ही वो मुझ पर पाबंदियां लगाता है। मैं उसके साथ खुद को जिंदा महसूस करती हूँ, जबकि तुम्हारे साथ मेरा दम घुटता है। महर के मुंह से पहली बार वो अपने अलावा किसी और मर्द का नाम सुन रहा था। वो बुरी तरह दाड़ा। मैं उस ज़रियाब की जान ले लूंगा महर, सोचना भी नहीं ऐसा करने का। अब तो सोच लिया और अब करके भी दिखाऊंगी। डरती नहीं मैं तुमसे। वो भी महर थी, डीट इब्ने डीट। उसने एहसन से उन गार्ड्स का पूछने के लिए फोन किया था और वो क्या बोल रही थी। और एक बात और बता देना बाबा को कि मुझसे कुछ छुपा नहीं है। मैं सख्त नाराज हूं उनसे। एहसन ने अपनी गर्जदार आवाज में कहा। महर, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। जो तुम करने का सोच रही हो उसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। इसलिए यहीं रुक जाओ और वापस आ जाओ। बाद में न कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। उसने भी एहसन की धमकी को हवा में मक्खी की तरह उड़ा दिया। एहसन अलवी, शायद तुम ये भूल रहे हो कि मैं भी महर हूँ, महरुन्निसा खानजादी। जो कहती हूँ वो करके दम लेती हूँ। ज़रियाब से शादी अब मेरी भी जिद बन गई है, जो मैं अब पूरी करके रहूंगी। एहसन उससे कुछ कहता कि महर के फ़ोन पर मीर हातिम की कॉल आने लगी। उसने स्क्रीन देखी, फिर एहसन से कहा, फ़ोन काटो, बाबा कॉल कर रहे हैं। मीर हातिम का नाम सुन के उसने फ़ौरन कॉल काटी और भागता हुआ उनके कमरे तक जा पहुंचा। उन्होंने हेलो बोला और एहसन बिना नॉक किए उनके रूम का दरवाज़ा खोल के सीधा अंदर चला आया। मीर हातिम फ़ोन कान से लगाए उसे देखने लगे तो उसने उंगली मुंह पर रखकर उन्हें इशारे से मना किया और सीधा उनके पास चला आया। उनके हाथ से फ़ोन लेकर फ़ोन स्पीकर पर डाला और उनके हाथ में थमा दिया। एहसन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो खामोशी से बस उसका चेहरा देखते रहे और महर हेलो बाबा की माला जपती रही। महर, मैं सुन रहा हूँ। काफ़ी देर बाद उन्होंने बोला तो उसने गुस्से और परेशानी जाहिर करते कहा, बाबा, कब से बोल रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? उन्होंने उसका सवाल नज़रअंदाज करते कहा, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? आपको याद है ना, आपके एक बाबा भी हैं। पता है मैं कितना परेशान हो रहा था। महर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया,
کیوں پریشان ہو رہے تھے؟ آپ کی گارڈز نے بتایا نہیں تھا کیا آپ کو کہ میں صبح سے اب تک کہاں تھی؟ احسن اور میر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک مکمل خاموشی۔ مہر نے پھر کہا، بابا آپ کو کیا لگا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ آپ نے ساری زندگی مجھے قید میں رکھا۔ جہاں جاتی تھی احسن سر پر سوار رہتا تھا۔ میں یہاں آ کر کتنی خوش تھی کہ میں آزادی سے سانس لے رہی ہوں، پر آپ نے مجھے یہاں بھی سکون نہیں لینے دیا اور ان گارڈز کو میرے پیچھے لگا دیا۔ کیوں؟ وہ ایک ایک بات چیخ چیخ کر رہی تھی۔ احسن کو اب سمجھ آئی تھی مہر کے اتنے غصہ کرنے کی وجہ۔ میر حاتم نے اسے پیار سے سمجھایا، میرا بچہ، وہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہیں بس۔ مہر آگ بگولا ہوئی، آخر کس سے بچا رہے ہیں آپ مجھے؟ میں پہلی بار آئی ہوں یہاں، کون جانتا ہے مجھے؟ کوئی بھی نہیں۔ بابا تو یہ گارڈز کیا کر رہے ہیں پھر یہاں؟ میر حاتم مکمل خاموش رہے۔ ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ اس مسئلے کو کیسے نپٹائیں، کیونکہ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ مہر کو اس بارے میں پتہ چل جائے گا۔ پھر کافی دیر بعد انہوں نے بات کو ختم کر کے کہا، مہر اب تو آپ آنے والی ہو نا کچھ دن میں؟ بس کچھ دن کے لیے انہیں برداشت کر لو یا انہیں نظر انداز کر دینا۔ مجھے فکر تھی بیٹا آپ کی، اس لیے آپ کی سیفٹی کے لیے میں نے انہیں وہاں بھیجا۔ مہر نے ایک گہرا سانس لیتے کہا، بابا میں واپس نہیں آنا چاہتی۔ انہوں نے ایک نظر احسن پر ڈالی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ پہلے ہی مہر سے بات کر چکا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میر حاتم نے بات کی تصدیق کی، بابا جی میری جان، میں واپس نہیں آنا چاہتی۔ وہ احسن کی طرح جذباتی نہیں ہوئے تھے مہر کے اس انکشاف پر۔ انہوں نے خود پر قابو پاتے بہت نرم لہجے میں پوچھا، کیوں میری جان، آپ اپنے بابا کے بغیر رہ لو گی وہاں؟ بابا مجھے ضریاب پسند ہے، میں اسے چاہنے لگی ہوں اور میں اس سے شادی کر کے یہاں رہنا چاہتی ہوں، دادوں کے پاس۔ آپ تو اچھے سے جانتے ہوں گے نا کہ ضریاب کون ہے؟ اس نے طنزیہ کہا۔ میر حاتم کو جس بات کا خدشہ تھا وہی ہوا آخر کار۔ ان کی ماں کامیاب ہو گئی۔ جو وہ کرنا چاہتی تھی ان کی بیٹی اب اپنے منہ سے بول رہی تھی۔ غصہ میر حاتم کی بھی سر پر چڑھ کے بول رہا تھا، پر وہ ایک باپ تھے اور ان کی ایک اکلوتی اولاد تھی، ان کی مہر، جس پر وہ چاہ کر بھی غصہ نہیں کر پاتے تھے۔ کیا ضریاب بہت اچھا ہے؟ انہوں نے خود کو نارمل کرتے پوچھا۔ جی بابا، وہ شخص واقعی میں بہت اچھا ہے۔ دادوں نے اگر اسے میرے لیے پسند کیا ہے تو وہ شخص معمولی تو نہیں ہوگا نا؟ میں اسے چاہنے لگی ہوں بابا، اور مجھے پتا ہے آپ خوشی خوشی میری ضریاب سے شادی کروائیں گے۔ میر حاتم بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ وہ مہر کو پہلے ہی احسن کے نام کر چکے تھے، اور اب مہر کسی اور سے شادی کی بات کر رہی تھی، وہ بھی اس مان کے ساتھ کہ اس کے بابا اسے منع نہیں کریں گے۔
انہوں نے پرسکون لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں آتا ہوں پاکستان، پھر دیکھتے ہیں۔ مجھے بھی تو پسند آنا چاہیے نا ذرا۔ مہر کا غصہ دھواں ہوا تھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ آئیں گے پاکستان؟ اس نے حیرت ظاہر کرتے کہا۔ جی میرا بچہ، جس میں آپ کی خوشی اس میں میری خوشی۔ مہر خوشی سے اچھلنے لگی اور احسن بیٹھا نتنے پھیلائے باپ بیٹی کی محبت دیکھ بننا رہا تھا۔ بابا جی، اور وہ گارڈز، انہیں ہٹوا دیں پلیز، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ مہر، میں آپ کی ایک بات مان رہا ہوں نا بیٹا، جب تک میں نہیں آ جاتا تب تک انہیں اپنا کام کرنے دو۔ جب میں آ جاؤں گا تب میں انہیں خود ہٹا دوں گا، ٹھیک ہے؟ اوکے فائن، اس نے منہ بناتے کہا۔ اور آپ کب آئیں گے؟ میں کل صبح کی فلائٹ سے آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب خوش؟ جی بابا، بہت خوش۔ آئی لو یو بابا، آپ بہت اچھے ہیں۔ آئی لو یو ٹو میرا بچہ۔ اور ایک بات، میرے پاکستان آنے کا کسی کو بھی نہ بتانا، یہ ایک سرپرائز ہوگا، ٹھیک ہے؟ ڈیل بابا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ میر حاتم بھی مسکرائے۔ چلو اب جاؤ، سو جاؤ، جلدی ملتے ہیں۔ اوکے بابا، گڈ نائٹ، بائے۔ گڈ نائٹ میری جان، بائے۔ میر حاتم بہت اچھے سے جانتے تھے مہر کے غصے اور ضد کو۔ اگر وہ بھی احسن کی طرح جذباتی ہو جاتے تو معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا، اس لیے انہوں نے مہر کی ہاں میں ہاں ملانا ہی بہتر سمجھا۔ فون بند ہوتے ہی انہوں نے ایک نظر احسن پر ڈالی، جو سرخ آنکھیں لیے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ فون ایک طرف رکھتے احسن سے کہا، تمہیں لگتا ہے میں مہر کی شادی تمہارے علاوہ کسی اور سے ہونے دوں گا؟ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ اگر میں بھی تمہاری طرح غصے میں آ جاتا تو ہر چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی۔ تم میری ماں کو نہیں جانتے، ابھی وہ میرے آنے سے پہلے ہی مہر کی شادی کروا دیتی اور پھر ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اس لیے مجھے یہ ڈرامہ کرنا پڑا۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ مہر کی شادی کسی سے نہیں ہونے دیں گے نا؟ احسن نے کہا۔ وہ تمہاری ہے اور وہ تمہاری ہی رہے گی۔ میر حاتم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے یقین دلایا۔ ٹھیک ہے، میں پیکنگ کرتا ہوں، ہم کل جا رہے ہیں۔ احسن اٹھنے ہی لگا تھا کہ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ میں آپ کے ساتھ پاکستان جاؤں گا، اس نے روانی سے بولا، تاکہ معاملات اور خراب کر دو۔ میر حاتم نے احسن کو آنکھیں دکھائیں۔ چاچو میر حاتم نے احسن کی بات کاٹتے کہا، تم چاہتے ہو نا کہ میں مہر کو واپس لے کر آؤں؟ تو عزت کے ساتھ یہاں بیٹھے رہو، میں اسے لے کر واپس آ جاؤں گا۔ انہوں نے گمبھیر آواز میں اس سے کہا تھا۔ وہ جانے کے لیے تل ملا رہا تھا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑتے کہا، جاؤ اب، اور جا کر اپنے باپ کو بھیجو۔ تم یہیں رہو گے، دوبارہ نہیں بولوں گا میں۔ وہ بے صبری سے ادھر ادھر ٹہلتا رہا، میر حاتم کو منانے کی ناکام کوششیں کرتا رہا، پر وہ اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ احسن کو خود پر ذرا بھی کنٹرول نہیں ہے، وہ بات اور بگاڑ دے گا، اور وہ اسے پاکستان ویسے بھی کسی صورت نہیں بھیج سکتے تھے۔ انہوں نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے اس کے روم میں بھیج دیا۔
وہ بھی پیر پٹکتا ہوا اپنے روم میں جانے کی بجائے فاروق کے روم میں آیا تو وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ کچھ دیر ان کے پاس کھڑا انہیں دیکھتا رہا، پھر اپنے فون سے میر حاتم کو میسج کیا کہ بابا سو رہے ہیں۔ جواب فوراً موصول ہوا تھا، اوکے تم بھی سو جاؤ۔ احسن کچھ دیر میسج دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے اپنے روم میں چلا گیا۔ نہ جانے آج کی رات سب پر بھاری کیوں تھی۔ احسن، میر حاتم، فیروزہ بی، زریاب، شانزے، سب کے سب کسی نہ کسی وجہ سے کشمکش میں تھے۔ ان سب کے دماغ سوچوں سے الجھے ہوئے تھے۔ میر حاتم بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھے خود سے بڑبڑا رہے تھے، امی یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا پر آپ نہ مانی اور میری ہی بیٹی کو میرے ہی سامنے لا کھڑا کیا۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، اس کی سزا آپ بھگتیں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو میں اس لڑکی کو زندہ دفن کر دوں گا، پر مہر کی شادی کسی اور سے ہونے نہیں دوں گا۔ وہ اس وقت درندگی کی ہر حد پار کرنے کو تیار تھے۔ غصہ ان کے سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ دوسری طرف احسن پاگلوں کی طرح ہاتھ میں سگریٹ لیے کمرے کا طواف کر رہا تھا۔ وہ ہر حال میں میر حاتم کے ساتھ پاکستان جانے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ ہماری قسمت ہمیں وہاں لا کر پھینکتی ہے جہاں کبھی ہماری سوچ بھی نہیں جاتی۔ کس نے سوچا ہوگا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب مہر اپنے منہ سے کسی اور سے شادی کرنے کا کہے گی۔ احسن کے لیے اس سے بڑی قیامت اور کیا ہوگی؟ جس کے لیے وہ پوری دنیا تباہ کر سکتا تھا، وہ لڑکی کسی اور کو چاہنے لگی تھی۔ ایک اچھا ہمسفر بھی ہمارے اچھے اعمال کا نعم البدل ہوتا ہے۔ شانزے یہ سوچ سوچ کر بے چین ہو رہی تھی کہ وہ کیسے خود کو تیار کرے آنے والے وقت کے لیے۔ زریاب کبھی اس کا نہیں ہو سکتا تھا، پر امید، ایک آخری امید تب تک تھی جب تک زریاب خود کسی اور سے شادی نہیں کر لیتا، اور وہ امید بھی اب ٹوٹ رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کل واپس امریکہ چلی جائے، پر دماغ کہہ رہا تھا کہ یہیں رہ کر اپنی آنکھوں سے دیکھو اس شخص کو کسی اور کا ہوتے۔ کیا پتا کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ ہو ہی نہ جو ہونے والا ہے، پر دل ہمیں ہمیشہ دماغ پر بھاری پڑتا ہے۔ اس کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ وہ کیسے اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھ سکتی تھی؟ وہ بھاگتی ہوئی زریاب کے روم میں گئی تو وہ وہاں نہیں تھا۔ پھر فیروزہ بی کے روم میں دیکھا تو وہ بھی خالی تھا۔ اس نے زریاب کو پورے گھر میں ڈھونڈا پر وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ باہر گارڈن کی طرف بھاگی تو زریاب گھاس کے اوپر بیٹھا نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ وہ واپس مڑی اپنے روم میں جانے کے لیے، پھر جاتے جاتے واپس پلٹی اور دبے پاؤں چلتی زریاب کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ زریاب کی آنکھیں بند تھیں، اس لیے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ مہر اس کے پاس بیٹھی ہے۔ مہر نے دھیمے سے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا، ہوٹی۔ زریاب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مہر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ ہلکے سے سہلایا تو زریاب نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور حیرت سے مہر کو دیکھنے لگا۔ مہر نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ زریاب کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اس کی شاید بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ مہر نے پوچھا۔ اس نے بس سر ہلا دیا اور پھر اپنی آنکھوں کو زور سے مسلا۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ وہ بھی رات کے 3 بجے؟
बस ऐसे। अम्मी नहीं है ना आज, तो मुझे अजीब लग रहा था, इसलिए यहाँ बैठ गया था। दादो, अब जाके महर को ख्याल आया था, दादो कैसी हैं? मेरी तो उनसे बात ही नहीं हुई। उसने फिक्र जाहिर करते पूछा। ठीक है, कल वापस आ जाएंगी। अम्मी को फ़ोन किया था, पूछ रही थी आपका, तो मैंने कह दिया कि रूम में हैं, शायद सो रही हैं। नहीं, मैं तो जाग रही थी, महर ने मुंह बनाते कहा। अगर जाग रही थी तो फ़ोन करके बात कर लेती। खैर, अब परेशान ना हो, कल आ जाएंगी। ज़रियाब का चेहरा उतरा हुआ था। वो काफ़ी खामोश बैठा था। महर ने उसे पहले ऐसे कभी नहीं देखा था। होटी जी, तुम ठीक हो? महर ने पूछा। जी, मैं ठीक हूँ, पर मुझे तो तुम ठीक नहीं लग रहे। वो धीमे से मुस्कुराया। वो उसकी फिक्र कर रही थी। महर, वो उसकी तरफ मतवज्जा हुई। हाँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप मुझे ज़रियाब कहकर बुलाएं। ये बात बड़ी संजीदगी से कही गई थी। अफसोस, ये दिली ख्वाहिश तुम्हारी दिल में ही रह जाएगी। वो खिलखिलाकर हंसी तो ज़रियाब भी हंसने लगा। ज़रियाब को हंसता देख महर ने कहा, अब लग रहे हो ना तुम पहले वाले होटी। तौबा है महर, सोना नहीं आज? ज़रियाब ने पूछा। तुम बताओ, किसकी याद में जाग रहे हो? एक बार फिर सवाल के जवाब में सवाल आया। अब वह खिलखिला के हंसने लगा था। जहां थोड़ी देर पहले तक परेशानी के बादल थे, वहीं अब सुकून की रोशनी थी जो हर तरफ फैली हुई थी। अम्मी ने बताया था आपको घुड़सवारी आती है, क्या ये सच है? हाँ, मुझे बहुत पसंद है घुड़सवारी करना। महर ने भी एक्साइटमेंट जाहिर करते जवाब दिया। करनी है? ज़रियाब ने पूछा। इस वक्त? महर ने एक नज़र आसमान की तरफ देखा, फिर दूसरी दफ़ा ज़रियाब की तरफ। अभी नहीं, कल। हाँ, करूँगी ना, उसने अपने दांतों की नुमाइश करते कहा। ठीक है, फिर हम सुबह 7 बजे निकलेंगे। मेरे दोस्त का फार्म हाउस है कराची से बाहर। वहाँ हमने हर नस्ल के घोड़े पाले हुए हैं। मैं भी करता हूँ कभी कभी घुड़सवारी। हमें वहाँ 2 घंटे लगेंगे पहुँचते पहुँचते। तुम सच कह रहे हो? महर ने आंखें बड़ी करके पूछा। जी, मैं कल आपको वहाँ ले जाऊँगा, फिर जब तक दिल चाहे घुड़सवारी कीजिएगा। रेस लगाएंगे? महर ने फौरन कहा। अच्छा बाबा, ठीक है, रेस लगाएंगे, पर अभी आप जाएं और जाकर सोएं, ताकि हम सुबह 7 बजे निकल जाएं, फिर शाम तक वापस भी आना है। महर ने एक नज़र अपने फ़ोन की स्क्रीन पर डाली, जहां 3:30 बज रहे थे। फिर ज़रियाब को देखते कहा, अब टाइम ही कितना रह गया है होटी? कोई बात नहीं, कुछ देर सो जाएं। वैसे भी सारा दिन बहुत थक गए हैं। कल फिर 4 घंटों का सफ़र करना है, इसलिए थोड़ा आराम कर ले। उसने महर को कन्विंस कर ही लिया था। महर भी अब उसकी बातें एक दफ़ा में मानने लगी थी। अच्छा, फिर तुम भी जाओ, यहाँ नहीं बैठे रहना। वो मुस्कुराया। जी, और कोई हुक्म? उसने अपनी भतीसी दिखाते कहा। नो। फिर उठकर अंदर की तरफ चली गई। ज़रियाब कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर उठ के अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वो बस महर को शानजे से दूर रखना चाहता था। महर को वैसे ही शक था, सिर्फ शानजे से कुछ देर मिलकर, और वो नहीं चाहता था कि उसका ये शक यकीन में बदल जाए और बात फिरोज़ा बी तक जाए। शानजे ने वैसे भी रात को निकलना था एयरपोर्ट के लिए।
शानजे चाह कर भी नहीं छुपा पाती थी कि वो ज़रियाब को चाहती है, और ये उसकी आंखों से साफ जाहिर हो जाता था। इसलिए बैठे बिठाए उसने महर को लेकर फार्म हाउस जाने का प्लान बना लिया। इससे महर भी खुश हो जाएगी और शानजे का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। जहां ज़रियाब महर के साथ खुद को संभालने लगा था, वहीं उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान बरपा होने वाला था जो उसकी पूरी दुनिया ही पलटने वाला था। नींद तो आज शानजे को भी नहीं आई थी। उसने ज़रियाब को मैसेज किया सुबह के 5:30 बजे, मैं आज रात वापस चली जाऊंगी, क्या आज हम कहीं बाहर घूमने चलें पहले की तरह। वो नमाज पढ़कर जॉगिंग पर चला गया था। घर आया तो 6:15 हो रहे थे। आते ही फ़ोन चेक किया तो शानजे का मैसेज देखा। उसे इग्नोर करते महर को कॉल की, जो नींद की वादियों में खोई हुई थी। वो बार बार उसे कॉल करता रहा। 7 दफ़ा के बाद जाग के उसने कॉल उठाई और नींद से चूर लहजे में फ़ोन कान से लगाते कहा, क्यों फ़ोन कर रहे हो इतनी सुबह, मैं सो रही हूँ ना। वो ये भूल बैठी थी कि चंद घंटों पहले उनकी क्या बात हुई थी और उन्हें सुबह 7 बजे फार्म हाउस के लिए निकलना था। ज़रियाब ने बुलंद आवाज़ में कहा, 7 बजे जाना है ना, याद है, ताकि महर की नींद खुल जाए। और ऐसा ही हुआ। उसने अपनी दोनों आंखें खोलते फ़ोन को कान से थोड़ा दूर किया, फिर अपनी आंखें मसलते नज़र वॉल क्लॉक पर डाली। फ़ोन उठा के कान से लगाया। मैं भूल गई थी, हम लेट हो जाएंगे, ज़रियाब ने कहा। तुमने पहले क्यों नहीं उठाया, आंखें अभी भी बंद ही थीं। कब से तो फ़ोन कर रहा हूँ, अब क्या दरवाज़ा पीटना चाहिए था मुझे ऊपर आकर। अच्छा ना, उठ गई हूँ, बस शोर मत करो। रेडी होकर नीचे आए, ओके। हाँ हाँ ओके। फ़ोन काट कर उसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर लीं। 5 मिनट बाद बड़ी मुश्किल से आंखें खोली, फिर शावर लेने बाथरूम में घुस गई। ये अचानक फार्म हाउस पर जाने का प्लान कैसे बन गया? शानजे रात को वापस चली जाएगी, उसे कहीं ले जाता, महर भी उससे मिल लेती। उसने दिल में सोचा कि शानजे से ही तो दूर जा रहा हूँ। फिर सारा मलबा उन्हीं पर डालते कहा, आपकी लाडली को घुड़सवारी करनी थी, इसलिए उसे लेकर फार्म हाउस जा रहा हूँ, बस फ्रेश हो जाऊं फिर निकलेंगे। तो शानजे को भी ले जा, उसने फौरन टोकते कहा। नहीं अम्मी, रात की फ्लाइट है उसकी, और हमें आने में लेट हो गया तो। और आप तो जानती ही हैं ना महर के मूड को, कभी भी बदलते देर थोड़ी लगती है। फिरोज़ा बी ने एक बार फिर टोका, तुझे तो मुझसे कुछ बात करनी थी ना। जी, वो मैं वापस आकर करूँगा, जब आप घर आ जाएंगी। अच्छा चल जा खैरियत से, अपना और महर का ख्याल रखना। जी अम्मी। और वो मैडम उठ जाएं तो उन्हें कहना कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, मुझसे बात करे। वो यकदम हंसा उनकी बात पर, तो उन्होंने ज़रियाब को डांटा, तेरे क्यों दांत निकल रहे हैं, महर का असर आता जा रहा है तुझ पर भी। अच्छा ना, अब मैं जाऊँ? हाँ चल जा। उन्होंने जान बख्शी की, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह की अमान में। फ़ोन रखते ही वो फ़ौरन शावर लेने बाथरूम में घुस गया था। मीर हातिम हाथ में सिगार लिए रोलिंग चेयर पर बैठे थे। फारूक कमरे में आए तो पूछे बिना रह ना सके, खैरियत है सब, ऐसे क्यों बैठा है? उन्होंने सर ऊपर करके फारूक को देखा। नहीं फारूक, खैरियत नहीं है। फारूक भी सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गए और गोया हुए। अब क्या हुआ? मैंने तुझसे उस लड़के ज़रियाब का पता करने के लिए कहा था। हाँ, मैंने सब पता करवा लिया है, जानने लायक कुछ खास नहीं, सीधा साधा लड़का है, किसी गलत काम में मुलव्वस नहीं है, और वो अनाथ है, और उसे तेरी माँ ने पाला है। अब बता क्या करना है अब?
میر حاتم نے ایک لمبا کش لیا اور دعا ہوا کرتے کہا، میں آج پاکستان جا رہا ہوں۔ فاروق کو لگا شاید انہوں نے کچھ غلط سن لیا۔ کہاں جا رہا ہے؟ دوبارہ پوچھا۔ مہر کو لینے پاکستان جا رہا ہوں۔ میر، فاروق نے پکارا، کیا ہوا ہے؟ اپنے بیٹے سے پوچھ لینا، وہ زیادہ اچھے سے بتا دے گا۔ وہ تو نظر ہی نہیں آیا مجھے۔ بس مہر کو لے کر آ کر بات کریں گے۔ تو اکیلا جا رہا ہے؟ میں ساتھ چلوں گا۔ نہیں، تو یہیں رہ کر اپنے بیٹے کو سنبھال، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ فلائٹ کب کی ہے؟ بس نکلوں گا، تیرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ دیکھ یار، تو سالوں بعد پاکستان جا رہا ہے، ہمارے دشمن پوری دنیا میں ہیں، فاروق نے فکر ظاہر کرتے کہا۔ تبھی تو تجھے اور احسن کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہاں رہو گے تو میں محفوظ رہوں گا، وہاں میں اپنی امی اور مہر کو دیکھوں گا یا تم دونوں کو؟ تو مجھے بتا تو ہوا کیا ہے؟ وہی جس کا ڈر تھا، میری ماں کامیاب ہو گئی مہر کا برین واش کرنے میں۔ کل اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے جسے میری ماں نے پالا ہے۔ میں نے بہت مشکل سے بات کو سنبھالا، یہ مسئلہ مجھے وہاں جا کے ہی نپٹانا پڑے گا۔ کیا احسن جانتا ہے یہ سب؟ فاروق نے پوچھا۔ ہاں جانتا ہے وہ سب۔ اب تو جا اور اپنے بے لگام گھوڑے پہ لگام لگا، کہیں وہ کوئی بے وقوفی نہ کر بیٹھے۔ میں ایئرپورٹ کے لیے نکل رہا ہوں۔ میر، ہاں، مہر کو واپس لے کر آنا، تو بے فکر رہ، میں اسے لینے ہی جا رہا ہوں۔ ہوٹی ہوٹی، وہ پچھلے 10 منٹ سے زریاب کے کمرے کے باہر کھڑی دروازہ پیٹ رہی تھی اور زریاب اندر ریڈی ہو رہا تھا۔ آنکھیں ابھی بھی نیند میں ہی ہو رہی تھیں۔ زریاب نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی منہ پھلائے کھڑی تھی۔ بلیک پینٹ، بلیک شرٹ، وائٹ بوٹس اور سمپل سی پونی ٹیل بنائے، ہونٹوں پر لائٹ براؤن لپسٹک۔ زریاب نے اسے کچھ دیر دیکھا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ خود بھی بلیک پینٹ شرٹ میں ہی تھا۔ مہر اچانک بولی، ہوٹی، ہم نے تو ٹویننگ کی ہے۔ جی، میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ وائٹ بوٹس کیوں؟ مجھے بہت پسند ہیں اس لیے۔ ہاں، پر یہ بہت گندے ہوں گے، میں بھی بتا رہا ہوں۔ اچھا، پھر میں جوگرس لے لیتی ہوں تاکہ گھڑ سواری کرتے وقت وہ پہن لوں، ٹھیک ہے؟ وہ شوز لینے اپنے روم میں چلی گئی تو وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا۔ آسیہ پہلے ہی ناشتہ لگا چکی تھی۔ فٹافٹ چائے کا کپ لبوں سے لگایا، جلدی جلدی 2 سپ لیے۔ سکون مل گیا چائے پی کر۔ اتنے میں مہر بھی ایک بیگ میں جوگرس لیے واپس آ گئی۔ زریاب کو ناشتہ کرتے دیکھ گویا ہوئی۔ ہمیں لیٹ نہیں ہو رہا اب؟ منہ بسوڑتے کہا۔ بس نکل رہے ہیں، بریک فاسٹ کر لیں۔ آئیں آپ بھی اپنا جوس پئیں۔ اس نے مہر کو بھی ساتھ ہی ناشتہ کرنے کے لیے کہا تو وہ بھی چیئر کھینچ کر آ بیٹھی۔ فیروزہ بھی بہت ناراض ہو رہی تھی آپ سے، وہ جوس پیتے پیتے رکی۔ بول رہی تھی، کل سے اب تک ایک بار بھی مجھے فون نہیں کیا۔ مہر نے بہت معصومانہ انداز میں اپنا نچلا ہونٹ باہر کو نکالتے زریاب کو دیکھا۔ دادو ناراض ہے مجھ سے؟ نہیں، گاڑی میں بیٹھ کر کال کر لیجیے گا انہیں، زریاب نے سجاؤ دیا۔ ملتے ہوئے چلتے ہیں دادو سے، مہر نے فوراً بولا۔ نہیں نہیں، لیٹ ہو جائیں گے، زریاب نے بھی صاف انکار کر دیا۔ اگر وہ ابھی مہر کو لے کر جاتا وہاں تو شانزے بھی ساتھ ہی پیچھے پڑ جاتی، اس لیے فوراً ہی منع کر دیا، اور یہی وہ نہیں چاہتا تھا۔ جب ہم واپس آ جائیں گے تب امی یہیں ہوں گی، پھر مل لیجیے گا ان سے۔ اچھا ٹھیک ہے، مہر نے بھی حامی بھر لی۔ وہ ناشتہ کر چکا تھا جبکہ مہر ابھی بھی آدھا جوس کا گلاس لیے بیٹھی تھی۔ میں جا کر گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں، آپ اپنا جوس ختم کر کے باہر آ جائیں۔
اوکے ہوٹی۔ وہ جوس ختم کر کے اٹھی، بیگ ہاتھ میں لیے باہر جانے لگی، پھر پلٹ کر فیروزہ بی کے روم میں گئی اور ان کا وارڈروب کھول کر سارے کپڑے ادھر ادھر کر کے دیکھا تو اسے ایک وائٹ کلر کا چھوٹا سا اسکارف نظر آیا۔ اس نے وہ نکال کر اسے اپنی گردن کے دونوں طرف ڈال لیا اور بھاگتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ زریاب گاڑی میں بیٹھا مہر کا ویٹ کر رہا تھا۔ سامنے سے آتی مہر کو دیکھ اپنے آپ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ آہستہ آہستہ ہی سہی پر وہ زریاب کی باتیں ماننے لگی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے ہی پہلا سوال اس نے زریاب سے یہی کیا تھا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ زریاب نے بھی مسکراتے کہا، بہت پیاری، اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہی اپنا سفر سٹارٹ کر لیا۔ فیروزہ بھی آپ کیوں کچن میں آ گئیں؟ میں خود بنا لیتی ناشتہ۔ وہ شانزے کے لیے پراٹھا بنا رہی تھی۔ چل فٹافٹ بیٹھ، جا ناشتہ کر، این جی او جانا ہے پھر۔ این جی او کیوں جانا ہے؟ ہم تو آج گھومنے جانے والے تھے نا، شانزے نے فوراً یاد دلانے کرواتے پوچھا۔ ہاں جانے والے تھے، پر این جی او میں بہت کام ہے، اور زریاب وہ بھی کسی کام سے گیا ہے، شام تک واپس آئے گا۔ شانزے کا موڈ اچھا خاصا خراب ہوا تھا۔ اس نے منہ بناتے کہا، میں رات کو چلی جاؤں گی۔ اس کے بعد بھی وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ زریاب اسے اوائڈ کر رہا ہے۔ اس نے ایک بار بھی مہر کا نہیں پوچھا تھا، اور نہ ہی فیروزہ بھی نے زیادہ بات کی تھی مہر کے بارے میں۔ اچھا تو میرے ساتھ چل، کہاں جانا ہے؟ فیروزہ بھی نے اسے پچکارتے کہا، چھوڑیں، بس این جی او ہی چلتے ہیں۔ اچھا ناشتہ کر، پھر ریڈی ہو کر نکلیں گے۔ جی فیروزہ بھی، اس نے بھی سر اسبات میں ہلا دیا۔ پلیز نو، پلیز نا، نو اینڈ نیور۔ وہ بہت دیر سے زریاب کا دماغ چاٹ رہی تھی کہ وہ اسے ڈرائیو کرنے دے، پر زریاب ہر بار صاف انکار کر دیتا تھا۔ اس نے منہ بناتے باہر دیکھنا شروع کر دیا، جہاں بلیک سوک اسے پیچھے آتے نظر آئی۔ وہ فوراً زریاب کی طرف مڑی۔ ہوٹی، جی، میں نے بابا سے پوچھا تھا کل ان گارڈز کا۔ زریاب نے ایک نظر مہر پر ڈال لی، پھر وہ کہہ رہے تھے کہ میری سیفٹی کے لیے ہیں، وہ بس دور سے دیکھیں گے مجھے۔ اچھا، زریاب نے بس ایک مختصراً سا جواب دیا، اوکے۔ اچھا تم نے بتایا نہیں، تمہیں وہ کی چین کہاں سے ملی؟ زریاب نے ایک بار پھر اسے دیکھا اور پھر نظریں روڈ پر جما لی۔ زریاب کو خاموش دیکھ مہر نے ایک زوردار مکہ اس کے بازو پر مارا۔ زریاب نے بھی کوئی رسپانس نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر تک اسے گھورتی رہی، پھر واپس ونڈو سے اپنی تھوڑی ٹکائے باہر دیکھنے لگی۔ وہ مسکرایا، اچھا ٹھیک ہے، فارم ہاؤس پہنچنے کے بعد بتاؤں گا، بس تھوڑی ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ جاری ہے۔